السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست جابر، آپ دیکھ رہے ہیں جے فار یو۔ فرینڈز، ہم پڑھ رہے تھے مجموعہ تعزیرات پاکستان ایکٹ نمبر 45 1860۔ فرینڈز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 کی سیکشن نمبر 6 سے لے کر 21 تک پڑھا تھا، تو آج اس سے آگے شروع کریں گے۔ آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے سیکشن 22 دفعہ 22 جائیداد منقولہ۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں گے، وہ جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے یا وہ اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں تو ان کو منقولہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی کتابی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ہر قسم کی مادی اشیاء، مادی سے مراد مادہ ہے، یعنی وہ اشیاء جو وزن رکھتی ہیں، مادہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے مادی اشیاء کہا جاتا ہے۔ ما سوائے اراضی کے اور ان اشیاء کے جو مہلک ہوں یا کسی مہلک چیز کے ساتھ زمین میں دائمی پیوستہ ہوں، مطلب کہ وہ اٹھائی نہ جا سکتی ہوں، تو وہ جائیداد منقولہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سب منقولہ میں آئیں گی۔ چلتے ہیں سیکشن 23 دفعہ نمبر 23، ناجائز فائدہ، ناجائز نقصان یا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اس میں ہم 3 تعریفیں پڑھیں گے۔ پہلی ہے ناجائز فائدہ، ایسا فائدہ جو ناجائز وسائل سے حاصل ہو یا کیا گیا ہو، یا وہ شخص جس نے یہ فائدہ حاصل کیا ہے وہ قانوناً اس کا مستحق نہ ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے ناجائز فائدہ کیا ہے، اٹھایا ہے۔ ناجائز نقصان، ایسا نقصان جو ناجائز وسائل سے ملے یا حاصل ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ جس نے یہ نقصان اٹھایا وہ قانوناً اس کا مستحق نہ ہو، تو وہ ناجائز نقصان کہلائے گا۔ ناجائز فائدہ اٹھانا، کوئی شخص جو کسی املاک کو ناجائز طریقے سے استعمال کرے، قبضے میں رکھے یا حاصل کرے، تو کہا جائے گا کہ اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ سیکشن 24 بددیانتی سے، کوئی بھی شخص اس نیت سے کوئی عمل کرے کہ ایک شخص کو ناجائز فائدہ پہنچائے یا دوسرے شخص کو ناجائز نقصان پہنچائے، تو کہا جائے گا اس نے بددیانتی کی۔ سیکشن 25 فریب سے، کوئی بھی شخص کوئی فعل دھوکہ دہی کی نیت سے کرے لیکن بصورت دیگر نہیں۔ بصورت دیگر سے مراد کہ دھوکہ دہی کے علاوہ اگر اس کی کوئی نیت ہوگی تو وہ اس سیکشن میں، اس تعریف میں نہیں آئے گی۔ سیکشن نمبر 26 باور کرنے کی وجہ، کوئی بھی شخص کسی چیز کے بارے میں باور کرنے کی معقول وجہ رکھتا ہو تو وہ اس تعریف کے زمرے میں آئے گا۔ آگے ہے سیکشن نمبر 27 زوجہ، اہلکار یا ملازم کے قبضہ میں املاک۔ جب کوئی املاک کسی شخص کی زوجہ، اہلکار یا ملازم کے قبضہ میں ہو تو قوانین ھذا کے مفہوم میں اس شخص کے قبضہ میں سمجھی جائے گی۔ اس میں اہلکار سے مراد کوئی بھی شخص جو عارضی طور پر یا کسی خاص موقع پر مامور کیا جائے اسے اہلکار کہتے ہیں۔ سیکشن نمبر 28 جعل سازی، کوئی بھی شخص ایک چیز میں کسی دوسری چیز کی مشابہت اس نیت سے کرے کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے یا دھوکہ دے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے جعل سازی کی۔ سیکشن نمبر 29 دستاویز، کوئی ایسا مواد جو کسی مادی شے پر حروف، ہندسوں یا علامات کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہو یا بیان کیا گیا ہو، جو مذکورہ مواد کی شہادت کے طور پر استعمال کیے جانے کی نیت سے ہو یا جسے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اس میں یہ بات لازمی نہیں ہے، اہم نہیں ہے کہ وہ کن ذرائع سے بنایا گیا ہو، کس مادی چیز پر بنایا گیا ہو، یا کسی
عدالت میں شہادت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو یا نہ ہو۔ دفعہ 30 قیمتی کفالت۔ قیمتی کفالت کے الفاظ ایسی دستاویز ہو یا ایسی دستاویز سمجھے جانے کی حیثیت رکھتی ہو جس کے ذریعے کوئی قانونی حق پیدا کرایا جائے، اضافہ کرایا جائے، منتقل کیا جائے یا مشروط ذیل کیا جائے، ترک کیا جائے، یا جس کے ذریعے کوئی اقرار کرے کہ وہ قانوناً حقدار ہے، تو ایسے الفاظ کو قیمتی کفالت کہا جائے گا۔ سیکشن 31 وصیت۔ وصیت کے الفاظ کسی بھی قسم کی وصیتی دستاویز کو ظاہر کرتے ہیں۔ دفعہ نمبر 32 افعال کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ میں ناجائز ترک فعل بھی شامل ہیں۔ اس دفعہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجموعہ قوانین ہاذا میں وہ الفاظ جو مرتب شدہ افعال کی طرف اشارہ کریں ناجائز ترک فعل پر بھی وسعت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ایس ایچ او کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر درج کروانی ہے، تو ایس ایچ او اس کی ایف آئی آر درج نہیں کرتا، تو یہ غیر قانونی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اللیگل امیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال لے لیں کہ ایک ایس ایچ او کسی سے رشوت لے کر دوسرے کو بے گناہ گرفتار کرتا ہے، تو اس نے فعل تو کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے ناجائز ترک فعل بھی کیا ہے، تو اس پر یہ سیکشن لاگو ہوگا۔ دفعہ نمبر 33 فعل اور ترک فعل۔ اس دفعہ میں آپ کو دو قسم کی تعریفیں بتاؤں گا۔ پہلی یہ ہے کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے، اور ایسا کام جس کا قانوناً کرنا ٹھیک ہو اور اسے کرنا ترک کیا جائے تو وہ ترک فعل ہوگا۔ اب کتابی ڈیفینیشن کی طرف اس کی آتے ہیں کہ اگر کوئی فعل مسلسل ہو رہا ہے تو اسے فعل واحد سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی ترک فعل مسلسل ہو رہا ہے تو وہ بھی ترک فعل واحد سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو چھریوں کے 7 یا 8 وار کر کے قتل کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں نے فلاں کو 8 دفعہ قتل کیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں نے فلاں کو چھری کے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے، فعل واحد کہا جائے گا، کیونکہ اس نے مسلسل فعل کیا ہے تو اسے فعل واحد کہا جائے گا۔ اسی طرح ترک فعل واحد بھی کہا جائے گا۔ دفعہ نمبر 34 مشترکہ مقصد کی تائید میں متعدد اشخاص کی طرف سے مرتب شدہ افعال۔ اس دفعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ متعدد افراد مشترکہ مقصد کی تائید میں اگر کوئی مجرمانہ فعل کرتے ہیں تو مذکورہ افراد میں سے ہر کوئی اس فعل کا ذمہ دار ہوگا، جیسے یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے وہ فعل تنہا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اس فعل کا ذمہ دار ہوگا۔ دفعہ نمبر 35 مذکورہ فعل اس وجہ سے مجرمانہ ہو کہ اس کا ارتکاب مجرمانہ علم یا نیت سے کیا گیا ہو۔ اس دفعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی فعل اس وجہ سے مجرمانہ ہوگا جب اس کا ارتکاب مجرمانہ علم یا نیت سے متعدد افراد کریں، تو ہر ایک فرد مذکورہ فعل میں مذکورہ علم اور نیت سے شریک ہو تو وہ اسی طرح ذمہ دار ہوگا جیسے اس نے یہ فعل تنہا کیا ہو۔ مثال کے طور پر 4-5 آدمی مل کر اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے اس کو نہ ہی تو علم ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے کہ وہ مجرمانہ فعل کرے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے یہ فعل مجرمانہ کیا ہے۔ پلیز فرینڈز اپنے نوٹس تیار کرتے رہیں اور ساتھ لازمی پریکٹس کرتے رہیں تاکہ آپ کو یاد آنی رہے۔